إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. قابل احترام صدر اجلاس امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات شیخ محترم شیخ شعیب میمن جوناگڑی حفظہ اللہ، اس مجلس میں موجود کئی کتابوں کے مصنف محقق شیخ عبد الوہاب مدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، خصوصاً شہری جمعیت اہل حدیث احمد آباد کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے آدمی کو معلوم ہے میری بیوی میرے بچے بھوکے نہ رہے، اس کے لیے وہ آدمی بعض اوقات حلال تو کیا حرام کے لیے بھی دوڑنے لگ جاتا ہے۔ ایک چیز کا نقصان، اس کی تکلیف اس کو معلوم ہے، تو پھر اس تکلیف سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ ہر قسم کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس دور میں اور ہر دور میں اس بات کی ضرورت تھی اور آج بھی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہر بھلائی سے زیادہ بہتر چیز توحید ہے، اور ہر خطرناک اور بھیانک اور بری چیز سے بری چیز شرک ہے، تاکہ ہم دوسری چیزوں کی طرف اگر دوڑیں تو اس سے زیادہ قوت کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ توحید کی طرف دوڑیں، اور اگر بہت ساری دوسری برائیوں سے اور ہلاکتوں سے لوگوں کو بچانے کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کریں، تو اس سے زیادہ فکر اس بات کی کریں کہ ہمارے گھر سے شرک نکلے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا اور میرے گھر والوں کو بچا، میری اولاد کو بچا اس چیز سے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت کرنے نہ لگ جائیں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خود بت توڑے، توحید کا گھر تعمیر کیا، جو اللہ کے خلیل تھے، جن کے بارے میں اللہ کی گواہی ہے وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ اتنی بڑی اور بری اور خطرناک اور بھیانک چیز ہے کہ جس سے لپٹ جائے اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا، میری اولاد کو بچا اس چیز سے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ توحید والا بھی بتوں کی عبادت سے بچنے کی اللہ سے دعا کر رہا ہے، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی۔ کیوں؟ معلوم ہے شرک کتنی بھیانک چیز ہے۔ اگر ہمارا بچہ چھری لے کے اس سے کھیلنے لگے، فوراً اس کے ہاتھ سے ہم چھین لیتے ہیں، کیوں؟ نقصان ہوگا، ہاتھ کٹے گا، کیونکہ ہم کو اس کا نقصان معلوم ہے۔ بیوی اگر ایسی جگہ ہاتھ ڈالنے لگے جہاں کرنٹ لگ سکتا ہے، فوراً روک دیتے، وہاں تار کھلا ہوا، دھکا لگ جائے گا، چپک جائے گی، مر جائے گی۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ماں باپ، بھائی بہن، بعض اوقات بیوی بچے بھی شرک میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے ان کو بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو بجلی کے تار کو چھونے سے ہلاکت کا اتنا یقین ہے، اس کی سنگینی ہم کو معلوم ہے، لیکن شرک کے بارے میں ہم اتنے سیریس نہیں جتنے ان چیزوں کے بارے میں، اس کے بارے میں اتنے ہم سیریس نہیں ہوتے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں توحید کتنی ضروری ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، زندگی میں اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ہمیں معلوم ہو کہ شرک کتنا برا ہے، اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں انہی باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو، انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کسی اور کی نہیں، صرف اللہ کی، صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے، یعنی شرک سے بچ کے اللہ کی عبادت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت وہی معتبر ہے جو شرک سے پاک ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ معلوم کہ جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ ایسی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جو شرک سے پاک ہو، شرک والی عبادت نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کرے، نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرے، ایسی عبادت اللہ کو چاہیے۔ اسی لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ کی طرف سے یہ حتمی فیصلہ آ چکا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حکم آ چکا ہے جس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، کسی اور کی نہیں، سورج چاند ستاروں کی نہیں، نبیوں کی، ولیوں کی نہیں، جنات کی نہیں، شیطان کی نہیں، پیڑ پودوں کی بھی نہیں، جانوروں کی نہیں، پتھروں کی نہیں، بتوں کی نہیں، اللہ کے سوا تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس بات کا صاف حکم دے دیا ہے۔ اب معلوم ہے کہ جو اس حکم کو توڑے گا وہ مجرم بنے گا۔ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ مطلب نہیں ہے نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج کرو، عمرہ کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کے آگے بھی جھکو، نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے بچو۔ ان دونوں کو جمع کرنے پر نجات ہے۔ اس انسان نے اللہ کی عبادت نہیں کی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دوسرے کی بھی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سورۃ الکافرون میں کیا فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اے کفر کرنے والوں، اے حق کا، توحید کا، اسلام کا انکار کرنے والوں، جن کی تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، میں نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو اپنا رب اور اپنا معبود مانتے تھے، لیکن ان کی عبادت شرک سے پاک نہیں تھی، لہذا صاف حکم لگا دیا گیا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری عبادت توحید والی نہیں، تمہاری عبادت رسول کے طریقے پر نہیں، لہذا وہ عبادت کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ جو عبادت شرک سے پاک نہ ہو وہ مقبول نہیں ہے۔ زندگی کو شرک سے پاک کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر عبادات مقبول ہوتی ہے، جیسا کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو سماج کے رسم و رواج میں کھو کر
جہالت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن قبروں پر سجدے بھی کرتا ہے، تعویذ گنڈے بھی ہاتھوں پر گلے میں باندھتا ہے، اور 50 جنات وغیرہ کے لیے جانور ذبح بھی کرتا ہے، مصیبت سے بچنے کے لیے، بچوں کی شفا کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، غیر اللہ کے لیے قربانی بھی دے دیتا ہے، کبھی قبرستان میں جا کے، کبھی کسی پل کے نیچے جا کر، کبھی کہیں اور۔ یہ ساری شرک کی صورتیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اگر وہ حج بھی کر لے کوئی قیمت نہیں، اس کے ساتھ وہ نمازیں پڑھ لے وہ اس کی ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ایسا بندہ چاہیے جو اللہ کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، بس ختم نہیں۔ ایک بات اور رہ گئی، اس کو جوڑے بغیر، اس کا خیال رکھے بغیر پہلی چیز کچھ کام کی نہیں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ پہلا حکم پورا کیا، دوسرا نہیں کیا، فیل۔ ویسے جیسے ایک انسان بہت اچھا سا شربت بنائے، اچھا سا کھانا بنائے اور اس کے بعد خود ہی اس میں نجاست ملا دے، کوئی پیے گا اس کو؟ کوئی کھائے گا اس کو؟ نہیں۔ کھانا بڑا اچھا بنایا، شربت بہت اچھا بنایا، لیکن اس کے اندر نجاست ملا دی، گندگی ملا دی، کون پیے گا اس کو؟ عبادات برباد ہو جاتی ہے جب انسان عبادات کرتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے۔ لہذا ایسا بندہ اللہ کو چاہیے جو اللہ کی عبادت کرتا ہو اور شرک نہیں کرتا ہو۔ یہ دو چیزیں جمع کیے بغیر وہ بندہ مقبول نہیں ہو سکتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ جنت میں وہ جنت میں جانے لائق نہیں ہے۔ تو کیا چیزیں ہیں جو توحید کے فوائد ہیں اور کیا نقصانات شرک کے ہیں؟ ہم علماء سے مسلسل سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک ساتھ کچھ چیزیں ہم یہاں آج کی مجلس میں سنیں گے تاکہ جو لوگ توحید پر باقی ہیں ان کے لیے بھی ایمان کی تجدید کا ذریعہ ہو، اور جو اس بات کو اہمیت کو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے سوچنے کا موقع فراہم ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ توحید کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں، وہ فیل ہے جس کے پاس توحید نہیں۔ پاس ہونے کے لیے دنیا اور آخرت میں توحید چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کیا، جب دعوت شروع کی تو آپ کی دعوت کیا تھی؟ ایک صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوق ذی المجاز یتخللها، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے دور میں دیکھا، ذی المجاز کے بازار میں آپ لوگوں کے بیچ چل رہے تھے اور آپ لوگوں کو پکار پکار کے کہہ رہے تھے، یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کی گواہی دے دو، اس بات کو مان لو، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس بات کو زبان سے کہو، مانو، اس کو دل سے مانو، زبان سے کہو، اس کے تقاضے کو پورا کرو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ کامیابی شروع ہوتی ہے جب زندگی میں توحید آتی ہے، لیکن اگر زندگی میں توحید نہ ہو اور بہت ساری نیکیاں ہوں، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور غریبوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، پہناتا ہے، ایجوکیشن کا خرچہ کرتا ہے، لوگوں کے لیے دنیا بھر کے کام کاج کرتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے، شراب نہیں پیتا ہے، جوا نہیں کھیلتا ہے، لیکن توحید اس کی زندگی میں نہیں ہے، شرک کرتا ہے۔ وہ سب سے اچھا ہے لیکن اللہ سے اچھا نہیں ہے۔ وہ سب سے اچھا ہے، سب کے لیے اچھا ہے، اللہ کے معاملے میں اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ساری نیکیاں رائے گاں، کچھ کام کی نہیں، کامیاب نہیں ہے، وہ فیل، جب تک زندگی میں توحید نہ آئے فیل۔ اسی لیے کہا اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو سب سے پہلی چیز یہ امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ معلوم ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب زندگی میں توحید آتی ہے۔ توحید کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ نیکیاں بہت ساری ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا پہنانا اور بہت سارے کام ہیں۔ ان ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ ایک صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ کا کہنا بھی نیکی ہے، کہ یہ بھی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ہی افضل الحسنات، یہ نیکی نہیں بلکہ یہ ساری نیکیوں میں سب سے افضل نیکی، اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ افضل الحسنات، یہ ساری نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے کہ کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ آج آپ دیکھیں لوگ بہت ساری بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، توحید کے بارے میں سست ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات سوشل سروس کرنے والے توحید کا درس دینے والوں کو چھوٹا بتاتے ہیں۔ یہ کیا مسجد میں بیٹھ کے توحید سکھا رہے ہیں، دیکھو امت کے کتنے سارے مسائل ہیں، لوگوں کو جواب نہیں، بچوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بیمار ہے ان کے لیے مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاسی مسائل اور نہ جانے کتنے مسائل، اور آپ توحید کا درد دے رہے ہیں، توحید 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 کر رہے ہیں۔ یہ کام وہ کام بھی اہم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن وہ توحید کی دعوت اور اس کے اقرار سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسے جاہل ہی کہہ سکتا ہے کہ یہ کام توحید سے بڑھ کے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں معلوم ہے، جس کو امام ابن حبان نے امام احمد نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ کہا اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ کہا یہ تو نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے یہ سب سے بڑی نیکی کر رہا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، کلمہ توحید کے اقرار کا، زبان سے لا الہ الا اللہ بولنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں جو بندہ 100 بار یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور وہی ساری تعریفوں کا حقدار ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ کلمات دن میں صبح 100 بار کہے۔ آپ فرماتے ہیں کانت لہ عدل 10 رقاب، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے جیسے کوئی آدمی 10 غلام آزاد کرے، 10 غلام آزاد کرے۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، پورے دن وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ شام تک اگر صبح پڑھے، شام تک شیطان سے سیف ہو جاتا ہے، کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کچھ عملیات کرنے کی ضرورت نہیں، شام تک یہ 100 مرتبہ پڑھنے سے وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اس سے بڑھ کے کوئی اور آدمی عمل کر نہیں سکتا ہے، دوسرا کوئی شخص، جب تک کہ اس سے زیادہ یا اس سے افضل عمل نہ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ وَمَنْ قَالَ، ایک روایت میں ہے وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اگر کوئی شام میں یہ پڑھے تو صبح تک کے لیے یہ اس کے لیے یہی ثواب اس کے لیے ہے اور یہی فضیلت اس کے لیے کہ صبح تک وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صرف 100 بار اتنا پڑھ لے تو اتنا بڑا ثواب اس کا ہے۔ تو کلمہ توحید کا ثواب کتنا بڑا ہے، اور ایسی کئی روایتیں ہیں۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ توحید نہ صرف یہ کہ اتنا بڑا ثواب ہے، بلکہ توحید کے اقرار کے مقابلے میں قیامت کے دن اگر گناہوں کے پلڑے میں بڑے سے بڑے گناہ بھی ہوں، اگر سچے دل سے، اخلاص سے، اللہ کی خاطر پورے ایمان کی قوت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس نے اگر توحید کا اقرار کیا ہو، شہادتین کا اقرار کیا ہو، اس کے مقابلے میں کوئی گناہ اس کا نقصان نہیں کر سکتا ہے، وہ ہلکے ہو جائیں گے، اتنا بڑا ثواب اس کا ہے، بشرطے کہ اس کی کیفیت ویسی رہی ہو اقرار کے وقت سے، اخلاص اور صدق اس میں ہو۔ کیا فضیلت ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت میں ایک شخص لایا جائے گا سارے لوگوں کے سامنے، فینشر علیہ 99 سجلا، اس کے 99 گناہوں کے دفتر پھیلائے جائیں گے، کل سجل مثل مد البصر، اور ہر ایک اس کا ریکارڈ کی فائل، اس کا دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نظر جائے وہ اتنا زیادہ گناہ اس نے کیے ہوئے ہیں۔ ثم یقول، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اتنکر من ھذا شیئا، یہ جو سارے گناہ تیرے ہیں ان میں سے کسی گناہ کا تو انکاری ہے، کسی گناہ کے بارے میں تیرا بولنا ہے کہ میں نے نہیں کیا؟ اظلمک کتبتی الحافظون، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، اپنی طرف سے لکھ دیا؟ ایسا تو نہیں، اتنے سارے گناہ؟ فیقول لا یا رب، وہ کہے گا نہیں اللہ ایسا نہیں ہے، یہ سارے میرے ہی پاپ ہیں، میرے گناہ ہیں۔ فیقول افلک عذر او حسنہ، اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے، ایکسکیوز ہے، ایسی مجبوری تھی، ایسا تھا، مسئلہ تھا، یا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ فیقول لا یا رب، کہ اگر نہیں اللہ میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں اور میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں، کوئی عذر بھی نہیں۔ فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ فانہ لا ظلم علیک اليوم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیکن ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اس کو یاد بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں، وما کان ربک نسیا، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ ایک نیکی، تو نے گناہ ہے لیکن ایک نیکی اس کی بہت قیمتی ہے، اللہ فرمائے گا لیکن ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اتنے گناہوں کی وجہ سے ایک نیکی تیری ہم نظر انداز کر دیں؟ نہیں، وہ بھی تلے گی، گناہوں کے ساتھ وہ بھی تلے گی۔ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ایک کاغذ کی پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فَيَقُولُ اُحْضُرْ وَزْنَكَ، اس سے کہا جائے گا جہاں نیکی اور گناہ تلتے ہیں وہاں حاضر ہوں۔ فَيَقُولُ يَا رَبْ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَا هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، وہ کہے گا اللہ اے میرے رب اتنے گناہوں کے دفتروں کے مقابلے میں یہ ایک پرچی کیا کام آئے گی، ایک نیکی ان کے مقابلے میں کیا تلے گی، کیا بچنے کی امید ہو سکتی ہے؟ اتنے سارے گناہ ہیں اور بس ایک ہی پرچی نیکی کی، ایک ہی نیکی میرے پاس، کیا کام آئے گی، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے اتنے گناہ کی وجہ سے تیری اس نیکی کو ہم چھوڑ دیں ہی تولے نہیں اس کو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہوگا کہ تیری نیکی پر تجھ کو کچھ نہ ملے، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ قال فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، ایک پلڑے میں سارے گناہوں کے دفتر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک پرچی جس پر اس کی وہ نیکی ہوگی جو بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے شہادتین کا اقرار کیا ہوگا، وہ ایک پرچی اس کی ہوگی، اس کو رکھا جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةِ، وہ گناہوں کے دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ ایک پرچی جو جس میں شہادتین کا اقرار ہوگا وہ بھاری ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں گناہ بھاری ہو جائے نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کا نام اتنے دل کے اخلاص کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، اتنے اللہ سے آہوزاری کے ساتھ، ایسے دل کی گہرائیوں سے گواہی دی تھی، اتنا بھاری وزن اس کا ہو گیا کہ گناہوں کے اوپر بھاری آ گیا۔ توحید کا اقرار گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہے، وہ اقرار ویسا ہونا چاہیے، وہ صرف زبانی اقرار نہ ہو، رسمی اقرار نہ ہو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ یہ اقرار اتنا قیمتی ہے، اتنا وزنی ہے کہ پھر 99 دفتر گناہوں کے ہوں جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں وہ بھی اس کے مقابلے میں ہلکے ہیں، بشرطے کہ اتنا یقین کے ساتھ۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ان لوگوں کو جو دنیا میں توحید کا اہتمام کرے اور شرک سے بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، جن لوگوں نے، جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، جو لوگ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے بچیں اور اللہ کی توحید کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی جو غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر توحید کی طرف آئے، چاہے ماضی میں انہوں نے شرک کیا ہو، زندگی بھر شرک کیا ہو، مرنے سے پہلے اگر شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آئے، لہم البشرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ ایسے سارے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو شرک سے بچ کے توحید کی طرف آئے، چاہے وہ شروع سے بچتے رہے ہوں یا بعد میں انہوں نے چھوڑا ہو، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقتدار کا وعدہ ہے، دنیا میں حکومت کا ملنا، دنیا میں طاقت کا ملنا، ان لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جو توحید کا اہتمام کرے، جو ایمان و عمل والی زندگی گزارے، جو شرک سے پاک ایمان والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے اللہ نے وعدہ کر دیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، انہیں زمین میں دوسروں کا وارث بنائے گا، زمین میں ان کو اقتدار دے گا، پولیٹیکل پاور ان کو دے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، دوسروں کو ہٹا کے ان کو لائے گا، ویسے ہی جیسے ان سے پہلے پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو ہٹایا اور توحید والوں کو لایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، نوح علیہ السلام کو دیکھیے، پچھلے سارے واقعات آپ دیکھیے، شرک کرنے والوں کو ہٹا کے توحید والوں کو اللہ نے لایا۔ اللہ کرے گا، توحید ہونی چاہیے، رسمی توحید نہیں، حقیقی توحید۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کا دین جسے اللہ نے اپنی رضا عطا کی ہے، توحید والا دین، دین اسلام، اس دین کو اللہ استحکام دے گا، مضبوطی عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد، خوف کے حالات کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان نصیب کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور وہ اللہ کی عبادت کریں گے، میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ توحید والوں کی، جو شرک نہیں کرتے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اس کے بعد بھی جو کفر میں پڑے رہے ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت میں، یہ سورہ نور کی آیت ہے، اس میں اللہ نے بتایا کہ توحید والوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا، توحید والوں کے خوف کو اللہ ہٹا کر امن کے حالات ان کو دے گا، توحید پر دنیا میں بھی
امن و امان کا وعدہ ہے اور دنیا میں غلبے کا وعدہ ہے، بلکہ توحید کے اقرار پر اللہ تعالیٰ، کوئی آدمی کہتے کبھی تو سیاسی معاملات ہیں، بڑے معاملات ہیں، ہماری اپنی ذاتی زندگی میں کیا؟ بیماری ہے، فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں دنیا کی، کیا توحید کا فائدہ ان معاملات میں بھی ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصابہ ہم او غم او سقم او شدت، جس انسان کو کوئی فکر پیش آئے، غم کی حالت ہو، فکر کی حالت ہو، غم کی حالت ہو، یا اس کو بیماری ہو یا کوئی اور سختی اس پر آئے، فکر، غم، بیماری، سختی، چار باتیں بیان کی، ان میں سے کوئی ایک حالت آئے، سب آئے، فقال اللہ ربی لا شریک لہ، وہ بس اتنا کہے دل کے یقین کے ساتھ، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، بس اتنا ہی کہے، اللہ ربی لا شریک لہ کشف ذلک عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی تکلیف ہٹا دیتا ہے۔ توحید کا اقرار، میرا رب اللہ ہے، میں سورج چاند ستاروں کو، بتوں کو، قبروں کو اپنا رب نہیں بناتا کہ میرے مسائل حل کریں، ان کو اپنا معبود نہیں بناتا کہ میں ان کو پکاروں، اللہ ربی لا شریک لہ، میرا رب اللہ ہے، میں اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا، نہ کروں گا۔ جب یقین کے ساتھ یہ کلمہ اپنی زبان سے اس مصیبت میں بندہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، آپ فرماتے ہیں کشف ذلک عنہ، اللہ اس کی تکلیف ہٹا دیتا ہے۔ توحید دنیا کی فکر و غم، مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ امام الطبرانی نے اس پر روایت کیا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت آئے، کوئی بلا آئے دنیا میں، دنیا مسائل میں سے کوئی ایک مسئلہ اس پر آئے، کوئی تکلیف آئے، اور وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ہٹا دے، ایسی دعا نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا دعاء ذنون، یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا اگر وہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک، تو ہر قسم کی برائی سے، عیب سے، شریک سے پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، بات ہے کہ اللہ میں ہی ظالموں سے، میں نے اپنے اوپر زیادتی کی، اس لیے مصیبت آ گئی، اس مصیبت کو تو نے مجھ پر ڈالا ہے تو کوئی ظلم نہیں، میں ظالم ہوں، لیکن پھر بھی اللہ میں تجھ کو چھوڑ نہیں سکتا، اس مصیبت میں میں تجھ کو چھوڑ نہیں سکتا، میں تجھی سے مانگوں گا، تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے، تجھی سے دعا کروں گا، تجھی سے امید مانگوں گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ کلمہ بندہ کہتا ہے دل کی گہرائیوں سے یقین کے ساتھ، اللہ اس کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، دنیا کی کوئی بھی تکلیف اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اس دعا کی بدولت سے، تو جس مصیبت کے پیٹ میں بندہ پھنسا ہوا ہو اللہ اس میں سے اس کو نکال دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے توحید اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے، زلزلے، طوفان، بیماریاں، نہ جانے کتنی مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں، توحید وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے، مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، امن و امان اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ایمان لائے ایک، اس ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا دو، جنہوں نے دو کام کیے، ایمان لائے اور ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون،
انہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے امن و امان کا وعدہ ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں حق کو پانے والے، آخرت میں جنت کا راستہ پار کرنے والے، ان صراط پر سے گزر کے جنت میں جانے والے۔ دنیا میں صراط مستقیم کو پانے والے اور اس پر قائم رہنے والے، اور آخرت میں ان صراط پر سے امن و امان کے ساتھ گزرنے والے، جنت کو پانے والے۔ اولئک لہم الامن، امن کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور ایمان نے ظلم کو ملنے نہیں دیا۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو نہ دیا جائے، اور اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے، تو جو اللہ کی عبادت کسی اور کو دیتا ہے، وہ اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے، اللہ کے معاملے میں ظلم کرتا ہے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے، اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے جھکنا، قربانی کرنا، سارے معاملات عبادات اللہ کا حق ہے۔ اب قبر پہ جا کے بھی کرے، وہاں بھی سجدے کرے، وہاں بھی کندوری کرے، ان کے نام کی نظر نیاز کرے، ان کو دعا میں پکارے، ان کے نام کی قربانیاں کرے، اللہ کی عبادت میں سے ان کو دے رہا ہے، اللہ کا حق ان کو دے رہا ہے۔ یہ شرک ہے۔ جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان میں شرک کو ملایا نہیں، ان کے لیے امن کا وعدہ ہے۔ جو شرک کرے ان کے لیے امن کا وعدہ نہیں ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ آدمی ہدایت پر ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے نماز پڑھے، روزے رکھے، صدقات کرے، حج کرے، عمرہ کرے، نہ جانے 50 نیکی کرے، تلاوت کرے، تہجد پڑھے، ذکر و اذکار کرے، صبح شام کے سب کرتا ہے، وہ توحید اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ شرک کرتا ہے، وہ آدمی ہدایت پر نہیں ہے، اس کو ہدایت پر نہیں کہا جا سکتا۔ جس کی زندگی میں 50 نیکیاں ہوں، توحید نہ ہو، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اس کے لیے امن کا، اللہ کے عذاب سے حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے امن و امان کا وعدہ چاہیے، شرک سے بچو۔ اگر اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ قرار پانا ہے، شرک سے بچو۔ صرف ایمان لا کے نہیں چلے گا، ایمان کو شرک سے بچانا بھی پڑے گا۔ ایمان لایا اللہ پر، لیکن قبروں پر بھی ایمان لایا، ان سے بھی مسائل حل کرواتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ایمان لا کر اس میں شرک ملا دیا، ویسے ہی جیسے شربت میں شراب ملا دی، شربت میں نجاست ملا دی، اب آدمی وہ شربت پینے لائق رہا نہیں، خراب ہو گیا، ساری محنت برباد۔ لہذا ایمان کو بچانا ضروری ہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے جو ایمان لائیں اور شرک سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، اے بنی آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے، مجھ سے امید باندھے رہے، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، جب تک مجھ سے دعا کرے، جب تک مجھ سے مغفرت کی امید رکھے، جو بھی گناہ تیرے ہوئے ہوں میں ان سب کو بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے بڑے گناہ تھے، معافی مانگی معاف کر دوں گا، مجھ سے دعا کی معاف کر دوں گا، جب تک کہ مجھ سے امید رکھے گا مغفرت کی، میں مغفرت کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ ان کا ڈھیر لگایا جائے تو آسمان کی بلندی کو چھونے لگے، اتنے گناہ تیرے ہیں، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اتنے گناہوں کے بعد اگر تجھے احساس ہو اور تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ میں نے بہت گناہ کی، مجھ کو معاف کر دے، اگر تم مجھ سے مغفرت کی دعا کرے میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کتنے گناہ تھے۔ تو بادشاہ ہے، چاہے تو سب کچھ معاف کر دے، تو مغفرت مانگے گا میں مغفرت کروں گا، غفرت لک ولا ابالی۔ یا ابن آدم، اب تیسری چیز سنیے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان،
انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے اتنا بوجھ، اتنا زیادہ گناہ لے کر اگر مجھ سے ملاقات کرے مرنے کے بعد، اگر اتنے گناہوں کے ساتھ بھی مجھ سے ملے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن مجھ سے ایسے حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو ایسے حال میں مجھ سے ملے، بہت سارے گناہ تو نے کیے لیکن شرک جیسا بھیانک گناہ تو نے نہیں کیا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، جتنے گناہ تو لے کر آیا ہے میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا، جتنے گناہ لے کر تو آیا ہے اتنی مغفرت لے کر میں تجھ سے ملاقات کروں گا، یعنی ان گناہوں کی مغفرت کی امید ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ تو نے شرک نہ کیا۔ تو معلوم ہوا، اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ ایک انسان اگر شرک سے بچ کے دنیا سے نکل جائے، توحید پر مرے، چاہے اس نے گناہ کیے ہو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، امید ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، کیونکہ آخرت میں آپ روپیہ پیسہ لے کر جاؤ، نجات ہوگی، کوئی امید اور کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اگر ایک آدمی ایسا دل اللہ کے پاس لے جائے جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جو خالص توحید والا دل ہو، جس میں شرک نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو اس نے نہیں دیا ہو، اللہ کے برابر کسی کو نہیں کیا ہو، ایسا دل لے کے اللہ سے ملے، ایسے انسان کی مغفرت ہو جائے گی، یہ دل اس کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، دنیا میں نہیں آتی، آخرت میں کہاں سے کام آئے گی؟ پڑھا لکھا کے بڑا کرتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بناتا ہے، جب کچھ بن جاتا ہے تو ماں باپ کا نہیں بنتا۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی ساری قربانیاں دے کے اس کو ڈاکٹر انجینئر بزنس مین بنا دیتے، پڑھا لکھا کے بڑا بناتے اس کو، جب وہ کچھ بن جاتا ہے تو ماں باپ کا نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ ماں باپ نے اس کو اللہ کا نہیں بنایا، سب کا بنایا، اللہ کا نہیں بنایا۔ جب اللہ کا نہیں بنایا تو آپ کا بنے گا نہیں، جو اللہ کا نہیں بنا آپ کا کیسے بنے گا؟ جو رب کا نہیں بنایا، جس نے اس کو وجود بخشا، آپ کا کیا بنے گا؟ نہیں بنتا، وہاں کام نہیں آئے گا، یہاں نہیں آتا وہاں کیا کام آئے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں کام آئے گا یہ کہ آدمی اللہ کے پاس ایک صحیح سالم ٹھیک ٹھاک دل لے کے پہنچے۔ کیسا دل؟ صحیح سالم دل کا مطلب کیا؟ جس کے اندر کولیسٹرول نہ ہو۔ یہاں ڈاکٹر والی بات نہیں ہو رہی، یہاں دینی بات ہو رہی ہے۔ ایسا دل جو صحیح سلامت ہو، ایسا دل جو صحیح سلامت ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ ایک تابعی ہے، کہتے ہیں بقلب سلیم، صحیح سلامت دل، کیا مطلب ہے؟ کہتے سلیم من الشرک، ایسا دل لے کے اللہ سے ملاقات کرے قیامت کے دن جو شرک سے سلامت ہو، اس میں شرک نہ ہو، اس دل میں شرک نہ ہو، توحید والا دل لے کر اللہ سے ملاقات کرے، یہ دل کام آئے گا۔ باقی کچھ بھی کام نہیں آئے گا، پیسہ نہیں، لوگ نہیں، اولاد نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی شخص کام نہیں آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ مین پاور نہ منی پاور، کچھ بھی نہیں۔ کیا کام آئے گا؟ دل۔ کیسا دل؟ جو صحیح سالم ہو، کس چیز سے سلامت ہو؟ شرک سے سلامت ہو۔ اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آج ہاں آدمی اپنے جسم کو جم میں جا کے صحت مند صحیح سلامت بنا، ہیلتھ از ویلتھ، بھائی سلامت رہو۔ عورتیں اپنے چہرے کو بنا رہی ہیں، خوبصورت بیوٹی پارلر میں جا کے خوبصورت بنو۔ کوئی چہرے کو بنا رہا ہے، کوئی جسم کو بنا رہا ہے، کوئی تجوری کو بنا رہا ہے، کوئی گھر کو بنا رہا ہے، کوئی دکان کو بنا رہا ہے۔ دل کو بنانے کی ضرورت ہے، دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے ہر قسم کی گندگی سے، خصوصاً شرک کی گندگی، اس لیے کہ شرک سے زیادہ کوئی گندگی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس،
شرک کرنے والے نجاست والے ہیں، نجس سے اللہ کے نزدیک، عقیدے کی گندگی ان کے اندر ہے، چاہے وہ دکھنے میں کتنے پاک صاف ہو، چاہے دکھنے میں کتنی صفائی ہو ان کے اندر، صاف ستھرے کپڑے ہوں، نہاتے دھوتے ہو، صاف ہے، لیکن اندر گندگی ہے، دل میں، دل گندا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دل میں اللہ کے برابر کس کے اور کو مانا جا رہا ہو، کیسے پاک ہوگا؟ دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تو قیامت کے دن وہ دل کام آئے گا جو شرک سے پاک ہو۔ یہ فائدہ ہے اس دل کو بنانے کا، چہرہ اور جسم بنائیں بعد میں، دل پہلے بنائیں۔ بلکہ ایک آدمی جو توحید والا ہو، شرک سے بچ کے مرا ہو، قیامت کے دن اگر کچھ گناہ رہے بھی اس کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی سفارش پانے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آدمی ایسے حال میں مرے کہ شرک نہیں کرتا تھا۔ شرک کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ اچھی طرح سے اس بات کو جان لیں، شرک کرنے والا چاہے کتنی ہی نعتیں پڑھے، لیکن اگر اس کی زندگی میں شرک تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ملے گی۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے، جو مانگا مل گیا۔ ہر نبی کو ایک موقع ملتا ہے، مانگو جو مانگو گے ملے گا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تو ہر نبی نے اپنی اپنی دعا دنیا ہی میں مانگ لی، جلدی کی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے چھپا کے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے، اپنی امت کے لیے۔ میں نے دنیا میں دعا نہیں مانگی، اللہ میرے گھر میں برکت دے، میرے گھر میں مال دے، کھانا دے، میرے بچوں کو ایسا کر، میری بیوی کو یہ عطا کر، اچھے کپڑے دے، اچھا بڑا گھر دے ہم کو۔ نہیں مانگا، ہمارے نبی نے نہیں مانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی اپنی امت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ نے چاہا تو نصیب ہو کر رہے گی، یقیناً وہ سفارش ملے گی، نصیب ہوگی۔ کس کو؟ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس امتی کو نصیب ہوگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ یہ نہیں کہا میرے ہر امتی کو نصیب ہوگی، نہیں، میرے ہر اس امتی کو نصیب ہوگی جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر امتی بھی ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک میں لگ گیا، ایسے آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو نصیب ہوگی جو توحید والا تھا، شرک والے کو نہیں ملے گی۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا آتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا، دو میں سے جو بھی چاہے آپ اختیار کر لیں۔ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آپ کو آفر ہے، اللہ کی طرف سے، دونوں میں سے جس کو ابھی آپ چنیں گے آپ کو ملے گا۔ یا تو یہ ملے گا کہ آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے پکا، یا تو اختیار یہ ہے کہ آپ کو اپنی امت کی سفارش کرنے کا شرف اور موقع دیا جائے گا، جس کی بھی آپ سفارش کریں گے وہ جنت میں جائے گا۔ یا تو آدھی امت جنت میں چلی جائے، یا پوری امت کی آپ سفارش کریں اور ان کو جنت میں لے جائیں، سفارش کا موقع ملے گا۔ آپ نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، تو میں نے شفاعت کو چنا کہ پوری امت میں جو بھی گناہ گار ہیں میں ان کی سفارش کروں گا۔ میں نے شفاعت کو چنا، لیکن کس کو ملے گی وہ؟ وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور وہ سفارش اس کو نصیب ہوگی جو میری امت میں سے وہ شخص جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا۔ معلوم ہے کہ شرک سے بچنے والے کے لیے شفاعت ہے، شرک والے کے لیے شفاعت نہیں ہے۔
اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بلکہ اگر آدمی جہنم میں چلا بھی جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تب بھی وہ نکلے گا اپنی توحید کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا حمما، میری امت میں سے کچھ، اہل توحید میں سے کچھ جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، اور جلیں گے یہاں تک کہ کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، جل کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ مسلمان توحید والے گناہ کی وجہ سے گئے، اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ جلیں گے، جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، لیکن پھر کیا فرماتے ہیں ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر اللہ کی رحمت ان کو نصیب ہوگی تو جہنم سے نکالے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل توحید تھے۔ جہنم میں جانے والا بھی اپنی توحید کی وجہ سے نکالا جائے گا۔ امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا، بلکہ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا وَفَرَغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہوگا، سب کا حساب ہو گیا۔ وَأَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي النَّارَ مَا أَهْلِ النَّارِ، میری امت میں سے جن کو بھی جہنم میں جانا تھا وہ جہنم میں چلے جائیں گے باقی لوگوں کے ساتھ، گناہگار جہنم میں جائیں گے۔ وَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ، جب توحید والے جہنم میں جائیں گے تو کفر اور شرک کرنے والے، تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک سے بچتے تھے، کیا فائدہ ہوا تمہارا؟ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے نا دنیا میں، شرک سے بچتے تھے نا، پھر جہنم میں آ گئے تم لوگ، فائدہ کیا ہوا؟ پھر ہم بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں، کیا فائدہ ہوا؟ فیقول الجبار، اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا۔ جبار اللہ تعالیٰ فرمائے گا فبعزتی، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، لأعتقنہم من النار، میں ان کو جہنم سے بچا کے رہوں گا، میں انہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ جتنے توحید والے جہنم میں گئے تھے اللہ تعالیٰ قسم کھائے گا میں انہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ ان کو تانا دیتے ہو توحید کی بنیاد پر کہ کیا کام کی تمہاری توحید، اللہ کو غصہ آئے گا۔ ایک روایت میں ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا، امام طبرانی، اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ان سارے ایمان والوں کو، توحید والوں کو جہنم سے نکال دے گا، اور فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ، اللہ ان کے پاس بھیجے گا اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی جہنم میں چلا بھی جائے، اگر توحید والا ہو اس کے لیے امید ہے کہ وہ جہنم سے نکلے، توحید نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور توحید کا انجام کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اس نے جنت میں جانا ہی ہے، اس نے جنت میں جانا ہی ہے، وہ جنت میں جائے گا، جا کر رہے گا۔ توحید پر مرا، اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام جنت۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جو بھی بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، پھر اسی پر مرے، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھتا تھا اور شرک بھی کرتا تھا، نہیں، اس کلمے پر مرے، توحید کا اہتمام کرتے ہوئے مرے، شرک پر نہیں مرے، توحید پر مرے، تو فرمایا الا دخل الجنہ، تو بس اس کے لیے یہی انجام ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو بھی امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ توحید کے فوائد ہیں۔ شرک کے نقصانات کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ شرک کے نقصانات کیا ہے؟ نمبر ایک، شرک گمراہی ہے، اللہ کے نزدیک ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے پرلے درجے کا گمراہ اس کو قرار دیا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔
وہ آدمی کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کتنے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دے، وہ آدمی ہدایت پر نہیں، وہ گمراہ ہے، چاہے کتنا بھی اچھا کام کرے۔ شرک کرنے والا کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی مدد سے وہ محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کا مقام مت دے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا، فتقعد مذموما مخذولا، اور انجام یہ ہو جائے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنا، ورنہ انجام یہ ہو جائے گا کہ تم مذموم اور مدحور بن جائے، مخذول بن جائے گا۔ مذموم جس کی برائی کی گئی، مخذول جس کو چھوڑ دیا گیا اور جس کی مدد نہ ہو، تو اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم کون؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ظالم ہے۔ تو شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر شرک کی مغفرت نہیں۔ آپ نے دیکھا اتنے سارے گناہ، پہاڑوں کی جیسے گناہ بھی لے کر آئے، آسمان تک گناہ چلے گئے، پھر بھی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن شرک نہیں۔ یہ ایسا بڑا پاپ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کی مغفرت نہیں۔ صاف اعلان اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یقیناً اس گناہ کی تو مغفرت کرے گا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس سے کمتر اگر کوئی گناہ ہے تو جس کو چاہے معاف کرے گا، سب کو نہیں، جس کو چاہے تو معاف کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس نے اللہ کے خلاف ایک بہت بڑا بہتان اور جھوٹ مانگا۔ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اللہ کے خلاف اس نے بغاوت کی، اللہ کے خلاف بہتان باندھا اس نے کہ اور بھی کوئی معبود ہے۔ ایسے آدمی کی مغفرت نہیں، ایسے آدمی کی مغفرت نہیں، اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے اس گناہ کی مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ اگر کوئی بھلے کام اس نے کیے سب برباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف یہ پیغام، یہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول گزرے ان کے پاس بھی یہ میسج بھیجا گیا تھا۔ کیا میسج بھیجا گیا تھا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا کیا کرایا برباد کر دیا جائے گا، تیری ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اگر تو نے شرک کیا تیری ساری بھلائیاں مٹا دی جائیں گی، کچھ کام نہیں آئیں گی، تیری ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، اور انجام یہ ہوگا کہ تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ تو شرک ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا ہے کس کے لیے؟ جو شرک کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ کون لعنت کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی دعا کر رہے ہیں اس کے لیے جو شرک کرے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرنا اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جہالت کی وجہ سے قبروں پہ جا کے ذبح کر رہے ہیں، بابا خوش ہو جائے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی رضا کے لیے ذبح کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے قبروں پر ذبح کرنا، یہ شرک ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ قبر پرستی پر بھی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن، معبود مت بننے دے کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے، میری قبر کو اس بات سے بچا کہ کہیں لوگ اس کی عبادت نہ کرنے لگے جیسے پچھلی قوموں نے کیا۔ لعن اللہ قوما
اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لے، جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نبی تو دور عام انسانوں کی قبروں پر سجدے کر رہے ہیں، اللہ والے بھی نہیں۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے بھی نہیں ہوتے۔ کوئی شخص پاگل ہو گیا، برہنہ گھومتا تھا، گالیاں دیتا تھا، نہاتا دھوتا نہیں تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، اس کی بھی قبر پر لوگ جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ بابا اولاد دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ بتائیے غیر نبی کی قبر پر سجدہ کرنا کتنا سخت ہو سکتا ہے۔ لعنت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد اور امام مالک نے اس پر روایت کیا ہے، بلکہ جن کی قبروں پر سجدے کر رہے ہیں، جن سے مانگ رہے ہیں، قیامت کے دن وہ بھی دشمن بن جائیں گے۔ شرک کا نقصان یہ ہے کہ اللہ والے شرک کرنے والوں کو دوست بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ والے بھی ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہو سکتا ہے، اس سے بھٹکا ہوا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے، جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ سوال تھا حضرت کون سی قبروں پر سجدہ ہوتا ہے؟ لوکیشن بتائیں گے پلیز؟ جی مجھے وہاں سے پرمیشن ملی۔ اور نظر و نیاز کرنا شرک ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا اور ایسی کون سی نظر و نیاز؟ یہ پروگرام یہ مناسب مجھے چاہیے لوکیشن پتہ کرنی ہے کون سی قبروں پر تقریر کے بعد یہ ایسا تقریر کے بعد آرام سے آرام سے۔ رکھنا رائٹ ہے میرا۔ حالات وقت خراب چل رہے ہیں، حالات وقت پر اتحاد کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں۔ بھائی تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، مناسب نہیں ہے وقت نہیں توڑیں گے آپ۔ اتحاد کی ضرورت ہے۔ بیٹھ کے گلے کا میں جا کے آیا پورے ہندوستان کا ماحول بہت الگ ہے۔ سب لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں ہم اتحاد کی بات کریں گے۔ بولنے کا بیٹھنے کا بلال بولا نا، بیٹھنے کا بولا سب کو بلال انسان کو۔ بھائی جو بھی بھائی کھڑے ہیں گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، جو بھی اس پروگرام کے لیے آئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں۔ یہاں پر کوئی ویسا اختلاف نہیں چل رہا ہے، سارے اختلافات انشاءاللہ سارے سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا اگر سکون اور شانتی کے ساتھ پوچھا جائے گا۔ لیکن سوال پوچھنے کا جو طریقہ یہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ آپ لوگ توجہ دیں، ہمارے بھائی اپنی اپنی جگہوں پر ضرور بیٹھ جائیں۔ سوال پوچھنے کا یا کسی اور مسئلے کا حل یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بیان چالو کریں، بیان کریے سر۔ عبد القادر بھائی، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ او عبد القادر بھائی، عبد القادر بھائی اگر کہیں ہو تو میرے پاس آ جائیں۔ ویڈیو پر اپنی خبروں پر تو ہوتا ہے ایسا تو کچھ ہے، لیکن وہ نام کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی نام نہیں بھائی مسائل اس طرح نہیں پوچھے جاتے میرے بھائی۔
बैठ जाइए, सुकून शांति के साथ बैठ जाइए आप लोग। नहीं, आप लोगों को मालूम है कैसे होने वाला, तो बाकायदा पुलिस मैंने कहा था बिल्कुल अपना चीजें कि मालूम ऐसा होने वाला है। आप चालू करिए सर, आप चालू रखिए। आप सबसे गुजारिश है आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, सबसे गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अभी तक माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा था और बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ सभी भाई हमारे सुन रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बातें शेख मोहतरम ने बयान की है, उन तमाम बातों के दलाइल भी शेख मोहतरम ने हवाले के साथ दिया है। आप हजरात से एक बार फिर से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग स्टेज पर बैठें। मेरे भाई साहब उनको बोलो जो भी है इख्तिलाफ करने वाला अपनी अपनी मत से बात करो, किसी भी इख्तिलाफ करना नहीं है। किसका भाई का नाम क्या है? एक नाम जानता था इनका यार। भाई साहब एक मिनट दादा भाई, मैं सुनो ना, मस्जिद बाजू में है, इसका सवाल का जवाब तुमको मिल जाएगा। नहीं भाई देखो भाई साहब, जिस अंदाज से आप पूछ रहे सवाल ऐसा नहीं होता यार। भाई साहब आप लोग सुकून के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे। इख्तिलाफ का भी एक अदब और तरीका होता है। आप हजरात से गुजारिश है कि सुकून और शांति के साथ बैठें। जैसे अभी तक आप लोग सुनते आए हैं वैसे ही सुनते रहें। इंशाअल्लाह जो भी बातें स्टेज से कही जाएंगी पूरे यकीन और भरोसे के साथ और इंशाअल्लाह दलाइल की रोशनी में कही जाएंगी। कोई भी बात किस्से और कहानियों पर मुश्तमिल नहीं होगी। बोलो औरतें बैठिए अपनी। हमारी माएँ और बहनें भी सुकून के साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात ऐसी नहीं है। आप लोग भी सुकून और शांति के साथ बैठ करके शेख का प्रोग्राम सुनें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें आपने खुद कहा लअनल्लाहु कौमन इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो लोगों पर जो अपने नबियों की कब्रों को मसाजिद बना लें, सजदे की जगह बना लें। एक उमूमी बात है जो सारी उम्मतों के लिए, और ये वईद हमारी उम्मत के लिए भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में कह रहे थे लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को इस चीज़ से डरा रहे थे। एक चीज़ जिसका वक़ू उम्मत में ना हो सकता हो, बिला वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों डराएंगे? एक चीज़ जिसका खौफ है कि ऐसा हो सकता है, तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वफ़ात के वक्त इस बात की फ़िक्र थी, इस बात का खौफ था, और आप मुसलमानों को इस चीज़ से ख़बरदार कर रहे थे। तो बिलाशुबा मैं ये बात मानता हूँ, जैसा कि बाज़ अहबाब ने कहा कि हालात अच्छे नहीं, हमको इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना चाहिए। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ ना हो बल्कि इत्तेहाद हो, आपस में मोहब्बत का माहौल हो, दुश्मनी और झगड़े फसाद का माहौल न बने। एक दूसरे को हम नसीहत करने वाले हों, एक दूसरे की कमी में दूसरों को समझाने वाले हों, और दूसरे सारे मामलात में, दुनिया मामलात में एक दूसरे का ताउन करने वाले हों, भूखे को खिलाने वाले हों,
کوئی پریشان حال ہے، اس کے کام آنے والے ہوں، اس کو ہمدردی کرنے والے ہوں، ہم آپس میں محبت ہی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم نفرت کی دعوت نہیں دے رہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی فکر کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے امت کو کیا بول رہے تھے؟ کیوں آپ لعنت کر رہے تھے یہود و نصارہ پر؟ صرف اس لیے کہ ان پر لعنت ہے؟ صحابہ نے کیا سمجھا اس سے؟ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ اس لیے ڈرا رہے تھے، یحذر ما صنعوا، آپ ڈرا رہے تھے اس چیز سے جو انہوں نے کیا۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ جب مسلمانوں کے لیے خوف ہی نہیں اس بات کا تو آپ کیوں ڈرائیں گے؟ کیوں آپ تنبیہ کریں گے؟ کیوں نصیحت کریں گے؟ کیوں آپ اس کے بارے میں فکر کریں گے؟ آخری وقت میں وہ بھی اتنی ساری چیزیں چھوڑ کر آپ اس چیز کے بارے میں آخری وقت میں ڈرا رہے ہیں مسلمانوں کو، جبکہ یہ چیز ہونے والی نہیں مسلمان میں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بغیر حکمت کے ہو سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تعلیم دینے کے لیے بھیجا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہوں، جو حکمت سکھانے کے لیے آیا ہے، وہی نبی، وہی رسول، کیا آخری وقت میں ایسی بات کریں گے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی وقوع ہونے والا ہی نہیں تھا؟ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ اصولی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو بات یہاں کہی جا رہی ہے، یہ قاعدہ رسول کی بات ہے۔ ان حدیثوں کا آپ کیا کریں گے؟ ان حدیثوں کو، حدیث کی کتابیں تو ہے، آیت قرآن میں ہے شرک کے بارے میں، تو یہ ہم سبھی مانتے ہیں۔ اب ہم اپنے اپنے طور پر دیکھیں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی علاقے کی طرف اشارہ نہیں کیا، تو کیا ہم اس پر بولنا چھوڑ دیں؟ فوراً کوئی بھی آ کے کہ میں بتاؤ کون کرتا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں کہاں کون کرتا ہے؟ قرآن و سنت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ہم سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب کسی کو لگتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ قانون بھی ہاتھ میں نہ لے، وہ قانون ہاتھ میں نہ لے، وہ نصیحت کرے۔ وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے گا، نصیحت سے فائدہ ہو۔ ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر شرک کرتا ہو یا سجدہ کرتا ہو قبر کو یا کچھ اور غلط کام کرتا ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، اس کو منع کریں۔ ہم اس کو اسلام سے خارج نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنا دشمن نہیں بنا رہے ہیں، ہم اس سے تعلقات ختم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس سے پھر بھی ہمارا وہ بھائی ہے، لا علمی میں ایسا کر رہا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، ہمارا کام ہے اس کو سمجھانا۔ اگر کہ آپ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر یہاں نہیں ہوتا ہے اچھی بات ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے ہم دیکھیں کہیں ہوتا ہے تو ہم روکیں۔ ایک اصولی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے، نہ یہ کہ ہم کسی علاقے کا نام لے کے، میں نے کسی تقریر میں کسی علاقے کا نام نہیں لیا، کسی آدمی کا نام نہیں لیا، تو یہ کہنا کہ آپ بتائیے کہاں ہوتا ہے، ہمارا کام ہے ڈھونڈنا۔ اگر کوئی آدمی کہے چوری بری چیز ہے، کوئی آدمی آ کے بتائیے کون چور ہے، اس مجمع میں کوئی چور ہے کہ بتاؤ، میرا کام نہیں ہو، میرا کام یہ ہے کہ میں بتاؤں چوری بری چیز ہے، شراب بری چیز ہے، جوا بری چیز ہے، کیا یہ بتانا غلط ہے؟ فوراً کوئی مجمع میں سے آ جائے میرے پاس کہے بتائیے میں سے جوا کون بہت کھیلتا ہے، تو مجھے نہیں معلوم، تو پھر آپ نے کیوں کہا جوا کھیلنا غلط ہے؟ بھائی جوا غلط ہے، اب کوئی نہیں کھیلتا ہے یہاں سے جوا، شراب نہیں پیتا ہے، چوری نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ گناہ جب قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے، حدیثوں میں جب آیا ہے، تو ہم امت کو نہیں بتائیں، ہم اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار نہ کریں؟ تو ہمارا کام ہے یہ بتانا۔ اب کہیں ہو رہا ہے تو آپ بھی ذمہ دار ہو، رشتہ داروں میں دور کہیں اور آپ بتائیے مت کرو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کے دشمن بن جائیں، جیسے بعض احباب نے کہا کہ بھئی حالات برے ہیں، اتحاد کی بات کرو۔ اتحاد کیوں نہیں؟ اتحاد تو ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے فرقہ فرقہ مت بنو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی اسلام ہے، تو ہم قرآن کو تھامے رہیں، اسلام کو تھامے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم تھامے رہیں، ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوگا۔ پھر بھی سمجھنے میں کچھ مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے تب بھی ہم کسی کو اپنا بھائی نہیں ایسا نہیں بولتے، وہ ہمارا بھائی کیوں؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کرے جو اسلام میں منع ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ پوری تقریر میں نے ایسے کہیں کہا کہ ہم کو آپس میں اختلاف کرنا چاہیے، مسلمان کو ٹکڑے ہونا چاہیے، کسی کا دشمن ہم کو بننا چاہیے؟ نہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم قریب کریں گے، محبت سے اس کو سمجھائیں گے۔
یہ ماحول ہمارا بنانا ضروری ہے. اس سے آپ جذباتی اگر ہو جائیں تو ماحول خراب ہوگا. اس سے کیا حل نکلے گا بتائیے؟ ہاں اگر میں کسی کا نام لے کے کسی کے اوپر تنقید کروں، آپ مجھ کو بول سکتے ہو کہ آپ نے فلاں کے بارے میں ایسا کہا، کہاں انہوں نے ایسا، کہاں کیا انہوں نے ایسا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. ایک عمومی بات میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن و سنت میں جتنی برائیوں کے بارے میں آیا ہے، کیا ہم سب بولنا چھوڑ دیں اس لیے کہ ہمارے پاس پروف ہونا ضروری ہے؟ ایسا ضروری نہیں. اصولی بات بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس فلاں علاقہ، فلاں آدمی، فلاں دیہات اس کی مثال ہو ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے وقت، قیامت سے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ گدھوں کی طرح راستے میں مرد اور عورت گندی حرکت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں زنا کاری کریں گے، راستوں پر جیسے گدھے کرتے ہیں. اب کیا کریں؟ اس حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیں اس لیے کہ آپ کے پاس اس کی مثال نہیں ہے. کہاں ہے بتاؤ؟ ایسا کون کر رہا ہے ایسا؟ بھئی حدیث میں آیا ہے ایسا ہوگا، لیکن آپ نے اگر نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں، اس کا مطلب کیا کریں؟ حدیث جھوٹی ہے؟ حدیث سچی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چاہے ہم نے زندگی بھر نہ دیکھی وہ غلط ہو سکتی ہے. کہ کیا ایمان لائے ہم اپنے نبی پر؟ ہم نے اپنے نبی پر کیا ایمان لائے؟ ہم نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں اس کو، لیکن ہم اپنے نبی کی بات کو حق مانتے ہیں. آپ نے بتا دیا ایسا ہوگا، ہوگا. آپ کو خوف تھا ایک چیز کا کیسا ہو سکتا ہے، ہم مانتے کہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ میں کہیں سے مثال بھی آپ کے سامنے رکھوں، نہیں، رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھے تو کیا ہم بتانا چھوڑ دیں اس کو؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں یہ دین کے بارے میں جذباتیت کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھنڈے دل سے اگر کوئی آدمی غور کرے تو بہت ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں بیان کی ہیں، چاہے ہم کو وہ دکھائی دیں نہ دے، ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آئے نہ آئے، لیکن آپ نے بتا دیا، وہ پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ پکی بات ہے. ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. بس ہمارے نبی نے بتا دیا، ہم مانتے ہیں اس کو، چاہے ہم کو دکھائی دے یا نہ دے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. تو جو بھی باتیں، ابھی بہت ساری باتیں تھیں، وقت اس میں کافی نکل گیا، اور اب آپ نے کہا کہ بھائی بات سمیٹ لیں اپنی. لیکن یاد رکھیں کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اسلام کو اللہ کا دین مانتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ کسی غلطی میں مبتلا ہوں، ہم کو اسلام سے باہر نہیں نکال رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے دور کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کی وجہ سے، ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے، قوموں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. کیا ہم نہیں جانتے؟ جاہلی رسم و رواج بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پر ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالیں؟ نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم گرتے کو ہم دھکیلیں گے نہیں. گرتے کو ہم کیا کریں گے؟ دھکیل دیں گے. کھائی میں کوئی گر رہا ڈھکیل دیں گے نہیں، ہم کھینچتے ہیں اس کو. تو ہماری یہ دعوت ہے علم کو عام کرنا. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچاؤ. اس کی بنیاد پر آپس میں نفرتیں نہیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے نفرت پیدا ہو، ایسی کوئی بات میں نے کہ ہماری زندگی میں آئے، شرک ہماری زندگی سے نکلے. بولے ہم قرآن سے پھر شرک کی آیتیں نکال دیں گے ہم لوگ، وہ تو سب مشرکوں کے لیے تھی، ہمارا کیا فائدہ اس میں؟ کیا ہم چھوڑ دیں گے ان آیتوں کو پڑھنا؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، چھوڑ دیں اس کو؟ ہم تو مانتے نا لائق ہے. کہ کوئی آدمی پہ کیوں ہدایت مانگے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہے؟ ہدایت مل گئی نا، اسلام پہ آ گیا. زندگی بھر ہم کو گمراہی سے بچنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے شرک سے بچا، بتوں سے کی عبادت سے بچا، میری اولاد کو بچا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہیں. ہم نہ ڈریں؟ نہیں ہو رہا شرک پوری امت میں، ہم بولنے لگ جائیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہیں، اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، ہم نہیں ڈرے؟ اتنا نبی ڈر رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا دیا. آپ ڈر رہے ہیں اور آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، جبکہ آخری وقت ہے آپ کا.
بہت ساری اور باتیں بول سکتے تھے. یہی کیوں معلوم تھا کہ یہ امت میں ہو سکتا ہے. کیا ہمارا کام نہیں ہے؟ تو یہ جو ہم ایک تڑپ کے ساتھ بول رہے ہیں، آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو ہم برا بولنے کے لیے بول رہے ہیں. نہیں، یہ ہم اپنے دل کی تکلیف کی وجہ سے بول رہے ہیں کہ آج مسلمانوں میں بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر سے برائیاں نکلیں، ان کے اندر سے برائیاں نکلیں. اگر ہماری بات میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو برا لگا، وہ ہماری بات پہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرے. اس کو محسوس ہوگا کہ نہیں، ان کی بات غلط نہیں تھی، وہ بولنا کچھ چاہ رہے تھے، میں کچھ سمجھا. تو ہم کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ہم تو دل جوڑنے کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں. لیکن کس چیز پر جوڑیں؟ اپنی عقل، سماج، میجورٹی، پبلک نہیں، کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں ہم اس کو مانیں گے، ہمارا رب جو بولتے ہیں ہم اس کو مانیں گے. تو ماحول کو ہم بھی خراب نہ کریں. اور ٹھیک ہے، کوئی آدمی آ گیا سوال پوچھنے کے لیے، اس کے دل کی ایک تکلیف ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، برا لگا اس کو آیا. باقی لوگ بھی اس کو اپنا دشمن نہ بنائیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ہم محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ماحول خراب نہ کریں. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہے. اس میں اور زیادہ ہم جذباتی ہو کر کیوں آئے اور پکڑ کے ان کو پوچھنے لگے اس طرح کی. ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسا، کوئی آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق ملے کہ ہماری بات پہ مزید غور کر سکے. اور اگر ہماری بات میں کچھ غلطی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. ہم اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو یہ جو مجلس ہے، اس میں مقصود یہی تھا کہ توحید کے فوائد لوگوں کے سامنے آئیں اور شرک کی برائیاں لوگوں کے سامنے آئیں، تاکہ ہم شرک سے بچنے والے بنیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اور ہم سب کو گمراہی سے بچائے، توحید پر مرنے کی توفیق دے، اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا کرے. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں ہم اولیاء کو نہیں مانتے. ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہم اولیاء کو اللہ کا مقام نہیں دیتے ہیں. اولیاء کو اللہ کے سب سے نیک بندوں میں سے مانتے ہیں، اور ان کی تعظیم کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، بلکہ اولیاء پر ایمان کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. خبردار، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن. الذين آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ہیں. اولیاء کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور پرہیزگار زندگی گزارتے رہے، جو ایمان والے تھے، جن کا عقیدہ صحیح تھا اور جن کی زندگی میں تقویٰ تھا. اسی لیے میں نے اپنی خطاب میں کیا کہا کہ وہ شریعت کی کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے، وہ دین کے اعتبار سے بالکل بھی کچھ جانتا نہیں ہے. لوگ اس کو بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں جو اللہ کی پر ایمان والے ہوں، صحیح عقیدے والے ہوں، اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور تقویٰ والے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتے ہوں. یہ اللہ کے ولی ہیں. ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے لیے دین ہے. ایک عام عالم کا ہم احترام مانتے ہیں، اللہ کے ولی کا ہم احترام نہیں مانیں گے. لیکن ہر ایک کو ولی بنا دے ہم نہیں. ولی کی جو بنیاد بتائی اللہ نے، ایمان اور تقویٰ. اللہ کے ولی کو پہچاننے کا راستہ کیا بتایا؟ ایمان اور تقویٰ. جس کی زندگی میں کمال درجے کا ایمان ہو، جس کی زندگی میں کمال درجے کا تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا ولی بناتا ہے. اور ان کے بارے میں حدیث بخاری کی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اس سے میرا جنگ کا اعلان ہے. اس صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، دشمنی مول لے، اس کے لیے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے. تو ہم اللہ سے نعوذ باللہ جنگ کا اعلان ہم اپنے لیے مول لیں؟ ہم اولیاء کے دشمن نہیں ہیں. ہم اولیاء سے محبت کو واجب مانتے ہیں، لیکن ہر ایک کو ولی بنا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی کنڈیشن جو قرآن میں بتائی گئی ہے، وہ کنڈیشن ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ایمان اور تقویٰ. اور تقویٰ میں اتباع سنت بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے
کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی محبت سنت سے ملتی ہے، اتباع سنت جس کی زندگی میں ہو اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں سنتیں نہ ہوں، آپ اس کو اللہ کا ولی بنا لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اس طرح کا کبھی اگر کسی پروگرام میں ہو جائے تو ماحول ہم بھی خراب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی آ گیا پوچھنے کے لیے، تھوڑا سا اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کو لگا کہ بولنا چاہیے، یہ غلط بول رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے درگزر کا معاملہ کریں، ہم ایسے لوگوں سے درگزر کا معاملہ کریں، ان کو زیادہ اور طول نہ دیں۔ میں مشورہ احباب کو دوں گا کہ اس کو لمبا نہ کریں، ہو گیا ختم ہو گیا، چھوڑ دیجیے اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر جمائے، سب کے دلوں کو اللہ جوڑ دے اور سب کو مل جل کر اللہ کے دین کو لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اولیاء کی محبت کے ساتھ جینے والا اور اسی پر مرنے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔